ہوسیہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور 1 سے 15 آیت تک۔ اے کہنو یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ، اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو۔ باغی خون ریزی میں غرق ہیں، لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا۔ میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ اے افرائیم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا۔ ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، اور اسرائیل اور افرائیم اپنی بدکرداری میں گریں گے، اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلہ سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے، وہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ جبہ میں کرنا پھونکو اور راما میں ترہی، بیت آون میں للکارو، اے بنیامین خبردار پیچھے دیکھ۔ تعدیب کے دن افرائیم ویران ہوگا، جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے عمرہ سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں، میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح انڈھیلوں گا۔ افرائیم مظلوم اور فتویٰ سے دبا ہے، کیونکہ اس نے تقلید پر قناعت کی، بس میں افرائیم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گن۔ جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے، نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرہ کے طالب نہ ہوں۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کا شکر۔ آمین آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے دی اسپرٹ آف ہارلٹری، بدکاری کی روح۔ دی اسپرٹ آف ہارلٹری۔ اگر آپ اس پورے باب کو پڑھیں اور آج جتنا کچھ ابھی تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہوسیہ جو ہے وہ بدکاری کی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے، بدکاری کی اولاد کے بارے میں بات کرتا ہے، بدکاری کے کاموں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور آج اس چیپٹر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ پچھلے ہفتے میں بھی پچھلے ہفتے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم چیپٹر 4 پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ہوسیہ کہتا ہے کہ بدکاری کی روح نے تمہیں گمراہ کیا ہے، کہ تم لوگ بدکاری کی روح کی ڈائریکشن میں چلتے ہو، یعنی یو آر ڈرائیون بائی دی اسپرٹ آف ہارلٹری، کہ آپ بدکاری کی روح کے وسیلے سے جو کچھ بھی کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ اور پھر آج ہم دیکھیں گے کہ ہوسیہ نبی جو ہے وہ بیان کرتا اور کہتا ہے کہ نہ صرف بدکاری کی روح تمہیں ڈرائیو کرتی ہے، تمہیں جدھر چاہتی ہے کھینچ کر لے جاتی ہے، بلکہ بدکاری کی روح تم میں ہے، بدکاری کی روح تم میں ہے، بدکاری کی روح جو ہے وہ تم میں بسی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم لوگ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلی 3 آیات کو دوبارہ سے دیکھیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اس کو بھی ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا کہ کن لوگوں میں بدکاری کی روح جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ کہتا ہے، اے کاہنوں یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ، اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور میں دام بنے ہو۔ باغی خون ریزی میں غرق ہیں، لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا۔ میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں،
کیونکہ افرائیم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا۔ یہاں پر خدا جو ہے وہ اسرائیل کے رہنماؤں کو تمام تباہی، تمام بربادی، ذلت اور رسوائی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور خداوند کہتا ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے، انہوں نے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں استوار نہیں کی، اور نہ ہی خدا کے کلام کے مطابق دوسرے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے کاہنوں سنو۔ کاہنوں، یہاں جو ہے خدا جب کاہنوں کو مخاطب کر رہا ہے تو یہاں پر وہ ہی از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دی اسپرچوئل لیڈرز، جو روحانی رہنما ہیں ان کے بارے میں، اور اس میں کاہن اور جو ہیں وہ سب اس میں شامل، صرف وہی نہیں جو ہیکل میں خدمت کرتے تھے، جو کہانت کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہیکل کے ساتھ، ہیکل کے کام کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوتے، وہ سب اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کو کہتا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے کاہنوں فتویٰ تم پر ہے۔ کن پر ہے؟ اسپرچوئل لیڈرز کے اوپر، روحانی جو رہنما ہیں ان کے اوپر ہے، کیونکہ تم نے لوگوں کو آنے والی تباہی اور ان کے گناہوں کے بارے میں انہیں آگاہ نہیں کیا ہے۔ تم نے انہیں توبہ کرنے اور گناہوں کو ترک کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے، تم نے پاکیزگی اور وفاداری کے بارے میں لوگوں کو نہیں سکھایا، تم نے چکنی چپڑی باتیں کر کے صرف لوگوں کو خوش کیا، اس لیے تم بھی لوگوں کے ساتھ پھندا ہو جاؤ گے اور سزا پاؤ گے۔ یہاں پر ہوسیا جو ہے وہ دو لفظ استعمال کرتا ہے، پھندا اور دام۔ دام اور پھندا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پھندا جو ہے وہ جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دام جو ہے وہ پرندوں کے لیے۔ یہ دونوں ہندی میں جال لکھا، جال جو ہے وہ پرندوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھندا جو ہوتا ہے وہ جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر خدا جب کاہنوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں جو ناٹ اونلی کاہن بلکہ اسپرچوئل لیڈر جو ہیں، تو وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں غیر قوموں کے لیے پھندا اور دام کی طرح استعمال کروں گا کہ تم لوگوں کے لیے ضرب المثل بن جاؤ گے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے اسی آیت میں بیان کرتا ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے بادشاہ کے گھرانے فتویٰ تم پر ہے۔ اور بادشاہ کے گھرانے سے مراد جو ہے یہاں پر صرف رویل فیملی نہیں ہے، بلکہ تمام پولیٹیکل لیڈر بھی اس میں شامل ہیں۔ ہر وہ شخص جس کا حکومت کے ساتھ، حکومت کا نظم و نسق سنبھالنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہوسیا جو ہے ان سب کو ایک ہی گروپ میں مخاطب کرتے ہوئے ان کو کہتا ہے کہ فتویٰ تم پر ہے۔ کہتا ہے کہ اے بادشاہ کے گھرانے فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے ہو، تم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے خاکسار نہیں کیا ہے، اس لیے فتویٰ تم پر ہے، اس لیے خدا تمہارے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس لیے خدا کا ہاتھ تمہارے خلاف اٹھا ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو اسی آیت میں وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل فتویٰ تم پر ہے۔ اور جب بنی اسرائیل کی یہاں پر ہوسیا بات کرتا ہے تو بنی اسرائیل سے مراد جو ہے وہ they are 10 tribes of Israelites، جو اسرائیل کے 10 قبیلے ہیں جو 2 قبیلوں سے الگ ہو چکے تھے، ان کو وہ مخاطب کرتا ہے۔ اس میں یہودا کا اور بنیامین کا قبیلہ شامل نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ فتویٰ تم پر ہے بنی اسرائیل، فتویٰ تم پر ہے کیونکہ تم نے پورے دل کے ساتھ اپنے خدا کی پیروی نہیں کی ہے۔ کیونکہ تم نے خداوند کی پورے دل کے ساتھ پیروی نہیں کی، تم نے پورے دل کے ساتھ خداوند کو نہیں چاہا، خداوند کو نہیں اپنایا، اس لیے خدا نے بھی تمہیں اب رد کر دیا ہے کہ تم اسیری میں جاؤ گے، تم قوموں میں تتر بتر کیے جاؤ گے، اور تم جو ہے وہ قوموں کے لیے ضرب المثل بن جاؤ گے۔ دوسری آیت میں کلام بیان کرتا ہے اس کا ریزن کہ کیوں فتویٰ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر ہے، کیوں فتویٰ جو ہے وہ اسپرچوئل لیڈرز کے اوپر ہے، اور کیوں فتویٰ جو ہے ہول نیشنز کے اوپر ہے۔ اس کا سبب جو ہے وہ یہاں پر دوسری آیت میں وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم باغی ہو، کہ تم باغی ہو، اس لیے میں تم کو تعدیب کروں گا۔ اور تعدیب کا مطلب ہے I will rebuke you، میں تمہیں ملامت کروں گا، میں تمہیں جھڑکوں گا۔ اور یہاں اسرائیل کا جو گناہ جو دوسری آیت میں جو بیان کیا گیا وہ یہ نہیں کہ وہ صرف باغی ہو گیا اور دیٹ از انف، صرف بغاوتی ریبیلینس جو ہے وہی صرف ان کا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ آگے وہ بیان کرتا اور کہتا ہے کہ انہوں نے خدا کی تعدیب کو، یعنی خدا کی جھڑکی کو ناچیز جانا ہے۔
جب خدا ہمیں ڈسپلن کرتا ہے، جب خدا ہمیں کچھ سکھاتا ہے اور جب ہم اس کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں تو ہم خدا کے رحم اور کرم کے حقدار بن جاتے ہیں. لیکن جب خدا ہمیں ڈسپلن کرتا ہے اور جب ہم ہٹ درم ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنا رویہ بدل لیتے ہیں اور خدا کی تعذیب کو، خدا کی جھڑکی کو ہم اس کے الٹ بغاوت میں جب لے لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ ہماری تباہی، بربادی، ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہے. اور یہاں پر وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف باغی ہو جانا کافی نہیں ہے. باغی کوئی بھی ہو سکتا ہے، گناہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس گناہ کو، اس بغاوت کو ڈیل کیسے کیا جائے، دیٹ از مور امپورٹنٹ تھنگ. اور آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بھی کچھ اسی طرح کے حالات نظر آتے ہیں. کاہنوں کے حالات، اسپرچول لیڈرز کے حالات ایسے ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے حالات ایسے ہیں، جو ہماری قوم ہے اس کے حالات ایسے ہیں. اور اگر آج ہم دیکھیں تو بغاوت جو ہے وہ کہیں زیادہ حد سے بڑھ کر ہماری زندگیوں میں ہے، اور تابعداری، فرما برداری، عاجزی، انکساری کا زندگیوں میں فقدان ہے جو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور اگر آج ہم کسی کو سکھانے کی کوشش کریں تو وہ ہمارے آ کے گلے پڑ جائے گا. تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے، جو بنی اسرائیل قوم ہے اس نے، جو اسپرچول لیڈرز ہیں انہوں نے، اور جو اسپرچول لیڈرز ہیں پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ساتھ جو اسپرچول لیڈرز ہیں انہوں نے بھی خدا کی تعذیب کو، خدا کی جھڑکی کو ناچیز جانا ہے. اس لیے جو بدکاری کی روح جو ہے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اس لیے بدکاری کی روح جو ہے اس کے پاس اختیار ہے، اتھارٹی ہے کہ وہ ان کے اندر رہ سکے. یہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خدا کی تعذیب یعنی خدا کی جھڑکی کا جواب دیں. اگر خدا ہمیں ریبیوک کرے، اگر خدا ہمیں جھڑکے بھی، اگر خدا ہماری کانٹ چھانٹ کرے، اگر ہمیں وہ ڈسپلن کرے تو ہم قہر اور غصے میں نہ آئیں، بلکہ بڑی حلیمی، فروتنی، انکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں اور اس کو مان لیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے وہ فائدہ میں ہوگا، لیکن جو اپنے گناہوں کو چھپا لیتا ہے وہ نقصان اٹھائے گا. اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، گناہ کرنا یا گناہ سے بچنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. گناہ کوئی بھی کر لیتا ہے اور گناہ سے وقتی طور پر کوئی بھی کنارہ کر سکتا ہے، لیکن 24/7 پاکیزگی میں رہنا اور پھر ساری عمر گناہ نہ کرنا یہ ایک بڑی بات ہے، یہ ایک بڑی بات ہے. تو میرے عزیزو، ہوسیا جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے ڈسپلن کا بڑی حلیمی، فروتنی، انکساری اور عاجزی کے ساتھ اس کا جواب دیں. اپنے آپ کو بدلیں، نہ کہ اپنے دلوں کو سخت کر لیں، نہ کہ باغی بن جائیں، اور نہ کہ جو خدا کہہ رہا ہے ہم اس کے الٹ جائیں. اگر خدا ہمیں اس طرف کو بھیج رہا ہے تو ہم اس طرف کو چلے جائیں، یونا کی طرح نہیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ سیکھ لیتا ہے کہ اسے خدا کی تربیت کا، خدا کی جو جھڑکی ہے یا خدا کی جو تعذیب ہے اس کا جواب کیسے دینا ہے، یعنی کیسے اسے خدا کے سامنے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنانا ہے، کیسے اپنے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کرنی ہے، تو خدا کبھی بھی پھر اس شخص سے دور نہیں رہے گا، بلکہ اس کی کانٹ چھانٹ کے کام کو جاری رکھے گا اور خدا کبھی بھی اس کو ترک نہیں کرے گا. اور ایسا شخص جو ہے وہ پھر ترقی پر ترقی کرے گا، اور ایسا شخص جو ہے وہ ایسے درخت کی مانند ہوگا جو ندیوں کے پاس لگایا گیا، جس کو وقت پر پانی ملے اور جس کے پتے جو ہیں وہ کھرے بھرے رہیں اور جس کو خشک سالی کا کوئی ڈر نہ ہو. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہوسیا کے ان حالات کو جان کر، جیسے بنی اسرائیل نے اپنے دلوں کو سخت کیا اور وہ اسیری میں گئے، ہم ایسے نہ بنیں. اگر آج خدا ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو ہم ہوسیا کے زمانے کے لوگوں کی طرح نہ ہوں، بلکہ ہم ان کے الٹ کام کریں. انہوں نے توبہ نہیں کی تو ہم توبہ کریں، انہوں نے اپنے آپ کو حلیم نہیں بنایا تو ہم اپنے آپ کو حلیم بنا رہے ہیں. وہ خدا کے پاس نہیں آئے تو ہم خدا کے پاس چلے جائیں. انہوں نے خدا کو اور اس کی تنبیہ کو، اس کی جھڑکی کو ناچیز جانا تو ہم اس کی جھڑکی کو اور اس کی تعذیب کو ناچیز نہ جانیں. کین یو سے آمین؟ میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں
کیونکہ افرائیم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا۔ یہاں پر بیان کرتا ہے کلام کہ تم نے میری نظر میں بدکاری کی ہے اور ناپاک ہوئے ہو۔ یاد رکھیں بغیر پاکیزگی کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور پاکیزگی میں اکثر یہ بتا چکا ہوں کہ پاکیزگی ہماری زندگیوں میں میگنیٹک پاور کی طرح کام کرتی ہے، مقناطیسی قوت کی طرح کام کرتی ہے۔ اگر پاکیزگی ہماری زندگی میں ہوگی تو یہ ساری بلیسنگ جو خدا کی ہیں وہ میگنیٹک پاور کی طرح ہماری زندگی میں کھینچی چلی آئیں گی۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں ناپاکی ہوگی تو وہ ناپاکی جو ہے وہ خدا کی برکتوں کو ہماری زندگی میں سے دور کرے گی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اس چیز کا انحصار ہم پر ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، پاکیزگی میں یا ناپاکی میں۔ اور یہ چیز جو ہے وہ ہمیں کسی کو بتانے کی یا کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہم راست باز ٹھہرا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہوسیہ 5ویں باب کی 4 آیت میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں وہ نجس ہوئے ہیں، کیوں یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع ہونے نہیں دیتے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اعمال ہے۔ لکھا ہے کہ ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع ہونے نہیں دیتے۔ وہ تھوڑا خدا کی طرف بڑھتے ہیں لیکن ان کے گناہ پھر دوبارہ انہیں واپس کھینچ لیتے ہیں۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے ایک دفعہ یہاں پر جنریشنل کرسز کے بارے میں، ہم نے 7 جنریشنز کے بارے میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو جنریشنل کرسز ہیں اور جو جنریشنل سٹرنگز ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، وہ ہمارے جنریشنل کرسز جو ہے، جو ہماری گناہ ہیں اور جو ہکس ہمیں جو پیچھے سے کھینچتے ہیں اپنی طرف، پھر وہ پیچھے واپس دھکیل لیتے ہیں، پھر وہ ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر وہ ہمیں دوبارہ واپس پیچھے کھینچ لیتے ہیں، اور پھر ہم اسی طرح اپنی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم آگے پیچھے کے کھیل میں سے باہر اب نکل آئیں، توبہ اور معافی کے کھیل میں سے نکل آئیں باہر، کیونکہ اگر ہم توبہ اور معافی سے آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم کبھی بھی برکت نہیں پا پائیں گے، کبھی بھی ہماری زندگیاں نہیں بدل پائیں گی میرے عزیزو۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر نگاہ کریں کہ ہم کس طرح سے چلتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آگے اور پیچھے کے کھیل کو کبھی ختم نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی خدا سے برکت کے فرزند نہیں بن پائیں گے۔ اور ایسے لوگ جو آگے پیچھے کے کھیل میں پھنس جاتے ہیں یا پھندے میں پھنس جاتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشوں اور اپنی سوچوں کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہ ترک کرنا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی منمانی کریں، اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے، اور خدا کو بھی وہ اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر خدا جو ہے وہ اپنا ہاتھ ان کے اوپر سے اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جب خدا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، جب خدا کا روح چھوڑ دیتا ہے ہماری زندگیوں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا سبب جو ہے وہ اس 4 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو ہے وہ ورڈ کنڈیشنل ہے، شرط ہے اس میں، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خدا کو نہیں جانتے۔ اس 4 آیت میں جو پہلی بات جو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے اعمال برے ہیں، اور دوسری بات وہ بیان کرتا ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے بدکاری کی روح ان میں موجود ہے، اور پھر تیسری بات وہ بیان کرتا ہے اور خدا ان کو نہیں جانتا۔ لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے بدکاری کی روح کے بارے میں دیکھیں گے، دی اسپرٹ آف ہالٹری۔ دی اسپرٹ آف ہالٹری ایکچولی ہے کیا؟ بدکاری کی روح ہے کیا؟ بدکاری کی روح جو ہے وہ خدا سے دوری ہے، اور بدکاری کی روح جو ہے وہ خدا کے خلاف بغاوت کے لیے اکسانا ہے، یعنی جو خدا نے نظام زندگی مقرر کیا ہے اس کے الٹ جانا جو ہے وہ بدکاری ہے۔ اور اس میں صرف سیکشل سن جو ہے وہی انوالو نہیں ہے، ہر وہ کام جو ہم خدا کی مرضی کے الٹ کرتے ہیں وہ اس بدکاری کی روح کے تابع آتا ہے۔ اور بدکاری کی روح جو ہے اس میں بہت حد تک کنٹرول شامل ہے، اور بدکاری کی روح کا جو فنکشن ہے وہ اسپرٹ آف ڈس اوبیڈینس اور جو بغاوت ہے، نافرمانی اور جو بغاوت ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔
کیونکہ اگر ہم باغی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نافرمان نہیں ہوں گے تو بدکاری کی روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر حکومت نہیں کر پائے گی. تو اس لیے اس کے کریکٹرسٹکس کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیں بدکاری کی جو روح ہے وہ روح کی بجائے جسم کو زیادہ چاہتی ہے، وہ جسم کے زیادہ پیچھا کرتی ہے، جسم کے کاموں کی زیادہ لسٹ رکھتی ہے. اور بدکاری کی روح کام کیسے کرتی ہے؟ بدکاری کی روح جو ہے وہ ہمیشہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھتی ہے، دوہرا معیار رکھتی ہے، ہمیشہ دوہری پالیسی اپناتی ہے، خدا اور دنیا دونوں کو خوش کرنا چاہتی ہے. بدکاری کی روح جو ہے وہ خدا اور دنیا دونوں کی ایٹ اے ٹائم پیروی بھی کرنا چاہتی ہے. اور بدکاری کی جو روح ہے وہ پاکیزگی اور ناپاکی دونوں میں ایٹ اے ٹائم زندگی گزارنا چاہتی ہے، جو کہ ناممکن ہے. اور آپ نے اکثر سنا ہوگا، اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 2 کشتیوں کا سوار ہمیشہ ڈوب جاتا ہے. کبھی سنا کیا نہیں؟ کیوں 2 کشتیوں کا سوار ڈوب جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بیلنس نہیں کر پاتا. 2 جگہوں پہ جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو دونوں سائیڈ پہ بیلنس کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بدکاری کی روح کو پہچانیں. بدکاری کی روح جو ہے وہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہے، آپریٹ کس طرح سے کرتی ہے؟ بدکاری کی روح ہمیشہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ لفظوں کو استعمال کرتی ہے، باتوں کو استعمال کرتی ہے، پھر لباس کو استعمال کرتی ہے. وہ اس طرح کے لباس، جو ہارلٹی کے جو لوگ ہیں، ہارلٹ ہیں، وہ اس طرح کے لباس پہنتے ہیں کہ دور سے بندہ دیکھ کے ان کو پہچان جاتا ہے. اور پھر تیسری جو اس کی پہچان ہے وہ اس کی حرکات ہیں. جو بدکاری کی روح جو ہے وہ ایسے مووز، ایسے ایکشنز کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ دیکھ کر خود آٹومیٹکلی ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے. انہیں بتانا نہیں پڑتا، انہیں اپنے گلے میں لگا کر وہ ٹیگ نہیں گھومنا پڑتا، کیا کہتے ہیں اس کو، بینر لگا کے نہیں گھومنا پڑتا اپنے اوپر کہ جی میں بدکار ہوں. نمبر پلیٹ لگا کے نہیں گھومنا پڑتا اپنے کہ میں اس طرح کا میرا کریکٹر ہے. نہیں، ان کی حرکات سے، ان کی باتوں سے، ان کے لباس سے آپ ان کو پہچان جاتے ہیں. تو اس لیے کلام مقدس کہتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حیادار لباس پہنیں، حیادار لباس پہنیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم بدکاری کی روح کے اوپر غالب آئیں. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ضروری ہے کہ پاکیزہ خیالات کو اپنایا جائے. یاد رکھیں، کوئی شخص اپنے خیالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام میں اتنا زیادہ ڈبو دیں گے تو پھر آپ کے خیالات جو ہیں وہ خدا کے کلام کے بارے میں ہوں گے. دنیا کی طرف آپ کے خیالات جائیں گے نہیں، دنیا کی عیش و عشرت، رنگ رنگینی کی طرف آپ کی سوچ جائے گی نہیں. تو اس لیے کلام جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے خیالوں کو، سوچوں کو پاک کرنے میں ہماری بڑی مدد کرتا ہے. اور یہ مثال آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ آئی ایم فیلنگ ٹیمپٹڈ ٹو شیئر. کہ ایک دفعہ ایک نوجوان نے ایک پادری صاحب سے پوچھا کہ جی میں کیا کروں، میں کلام پڑھتا ہوں، میں فوراً ہی بھول جاتا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا، تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا؟ تو اس پاسٹر نے نوجوان سے کہا کہ نو پرابلم، اگر تجھے کوئی کلام یاد نہیں رہتا تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ کیا تم چھلنی میں، جس کو سٹینر ہم لوگ کہتے ہیں، سٹینر میں کیا تم پانی کو روک سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا یہی حال خدا کے کلام کا ہے. پانی جو ہے وہ سٹینر میں رکتا نہیں، لیکن سٹینر کو صاف کر دیتا ہے. ایسے ہی خدا کا کلام ہے. اگر آپ اپنے خدا کے کلام کو یاد نہیں رکھ پاتے تو نو وری، لیکن وہ کلام جو ہے وہ آپ کے ذہن کو، آپ کے خیالوں کو اور آپ کی سوچوں کو پاک ضرور کر دیتا ہے. تو ضرور ہے کہ ہر روز ہم اپنے ذہن کو، اپنے خیالوں کو اور اپنی سوچوں کو خدا کے کلام سے دھو کر پاک صاف کرتے رہیں. اور پھر دوسری بات جو ہے وہ ہے پاکیزہ کردار. کیسے ہم اس کے اوپر غالب آ سکتے ہیں؟ پاکیزہ سوچوں کے ذریعے سے، اور پھر دوسری بات ہے پاکیزہ کردار کے ذریعے سے. یاد رکھیں، ہماری عادات جو ہیں وہ ہمارا کردار بنتی ہیں. ہماری عادات جو ہیبٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا کردار بنتی ہے. اور کسی کو معلوم ہے کردار، عادت کو بدلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں جی 15 to 25 days. 15 to 20 days, میکسیمم 20 days اور منیمم 15 days. بس کوئی بھی عادت آپ بدلنا چاہتے
تو 15 سے 20 دن کا عرصہ جو ہے اٹ از انف. اٹ از انف. تو کیا یہ مشکل ہے 15-20 دن کسی چیز کی ریاضت کرنا؟ اور میں تھوڑے دن پہلے انڈین جو منکس ہیں نا، جو جوگی جن کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھ رہا تھا، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ لوگ 30 سال 35 سال سے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں. کسی بندے نے ایک اپنا ہاتھ اوپر کر دیا ہوا، 25 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، اور وہ ہاتھ بالکل خشک ہو گیا ہوا ہے. اور کچھ لوگ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں 20 سال سے، 30 سال سے. اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی 25 سال سے بال ہی نہیں کٹوائے، اتنے لمبے لمبے بال. میں کہہ رہا یہ کیوں ہے، کیسا ہے یہ؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ they have developed their habit. خدا کا پاک روح ان کو ڈرائیو نہیں کر رہا ہے. خدا کا پاک روح اس کے پیچھے نہیں ہے، ان چیزوں کے پیچھے. ان کے پیچھے ان کی اپنی پرسنل موٹیویشن ہے. اگر یہ لوگ جو نجات نہیں پائیں گے اپنے آپ کو اس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں، تو کیا ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہمیں اپنی عادات کو تبدیل کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے، کیونکہ ان کے پاس خدا کا روح نہیں ہے، خدا کا پاک روح نہیں ہے جو ان کا مددگار ہو. لیکن ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں سکھا سکتا ہے، ہمیں بتا سکتا ہے، لیکن ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، کردار جو ہے، ہماری عادات جو ہیں وہ ہمارے کردار کو بناتی ہیں، اور ہمارا کردار جو ہے وہ ہماری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، ہماری شخصیت بنتا ہے. اور پھر تیسری بات کہ کیسے ہم بدکاری کی روح کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، وہ ہے پاکیزہ زندگی. پاکیزہ زندگی جو ہے وہ ہمارا پاکیزہ کردار ہے، ہمارا پاکیزہ چال چلن ہے. تو جب تک ہم پاکیزگی میں زندگی بسر کریں گے، یاد رکھیں اس وقت تک ہم بدکاری کی روح کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے، آزاد کریں گے، تو یہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گی. آپ کے کردار کو، آپ کے خیالوں کو اور آپ کی سوچوں کو مکمل طور پر اپنے قبضے اور اپنے کنٹرول میں لے لے گی. کیونکہ بدکاری کی روح جو ہے وہ نافرمانی اور بغاوت کی روح دونوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے. بدکاری کی روح جو ہے وہ انڈیویجول کام نہیں کرتی، انڈیویجول کام نہیں کرتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، چوتھی بات جو بدکاری کی روح کے اوپر غالب آنے کے لیے ہمیں ضروری ہے، وہ ہے مکمل تابع داری. اور تابع داری جو ہے وہ روح القدس کی تابع داری کرنی ہے، اپنے فلیش کی تابع داری نہیں. یہ جو ہندو منکس ہیں، جو جوگی ہیں ہندو، ان کے پاس جو ہے وہ روح القدس نہیں ہے کہ وہ اس کی تابع داری کر کے 30 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، وہ فلیش کی ڈیزائر کے ذریعے سے، فلیشلی ڈیزائرز کے ذریعے سے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس فلیشلی ڈیزائرز کے ساتھ ساتھ خدا کا پاک روح بھی ہے جو ہماری مدد کے لیے تیار ہے. اور کلام مقدس میں لکھا کہ روح تمہیں سکھائے گا، روح تمہیں سکھائے گا، اور سکھائے گا اسی وقت جب ہم اس سے سیکھیں گے. اگر ہم ہٹ درم ہو جائیں گے، اگر اس کی تعدیب کو اور اس کی جھڑکی کو نہیں مانیں گے، تو وہ بھی ہم سے ہاتھ پیچھے کر لے گا، وہ ہمیں بالکل بھی نہیں سکھائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بدکاری کی روح کے اوپر غالب آئیں، تو بدکاری کی روح کی حرکات اور اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں سے باندھیں. You need to bind all its activities. اور پھر اپنے آپ کو ہمیشہ یسوع کے خون میں چھپا کر رکھیں، کیونکہ جب تک آپ یسوع کے خون میں چھپے رہیں گے اس وقت تک آپ محفوظ رہیں گے. کیونکہ آپ کی سلامتی آپ کے کردار کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کی باتوں کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کی ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، محنت اور مشقت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یسوع کے پاک اور پوتر خون کے وسیلے سے. اور پھر تیسری بات جو اس چوتھی آیت میں بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ اور وہ خداوند کو نہیں جانتے، یعنی وہ خداوند کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے بدکاری کی روح جو ہے ان کے اپنے کنٹرول میں کر کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ We know God, who He is. کاہن خدا کی خدمت تو کرتے ہیں مگر خدا کو جانتے نہیں. بنی اسرائیل خدا کے لوگ تو ہیں مگر خدا کو جانتے نہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو مسیح ہیں مگر انہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول تک نہیں کیا، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، پانی سے بپتسمہ نہیں لیا، خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارے، لیکن کہتے اپنے آپ کو مسیحی ہیں، کہتے اپنے آپ کو کہ ہم مسیحی ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں.
ہوسیہ کی کتاب آج کے مسیحیوں کا ایک حقیقی چہرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو گمراہ نہ ہوں, اس بدکاری کی روح کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے نہ دیں. پھر آگے ہوسیہ 5ویں اور 7ویں آیت کیا بیان کرتا ہے. میں اس 5ویں اور 7ویں آیت کو آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں. 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک لکھا ہے, اور فخر اسرائیل ان کے منہ پر گواہی دیتا ہے, اور اسرائیل اور افرائیم اپنی بدکرداری میں گریں گے, اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا. وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلے سے خداوند کے طالب ہوں گے, لیکن اس کو نہ پائیں گے. وہ ان سے دور ہو گیا ہے, انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی, کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے. اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا. کلام یہاں پر بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے غلوں اور ریوڑوں کی وجہ سے خدا کے طالب ہوں گے, لیکن خداوند کو نہیں پائیں گے. وہ خداوند کے پیچھے نہیں جائیں گے, وہ اپنے بھیڑ بکریوں کے چرواہوں کی اپنی آمدنی کے پیچھے بھاگیں گے, اور پھر ان کی سلامتی کے لیے خدا سے دعا کریں گے کہ بھیڑیں زیادہ بچے دیں, بکریاں زیادہ بچے دیں, ہمارا بزنس بڑھ جائے, دنیاوی غرض کی خاطر, دنیاوی لالچ کی خاطر. تو آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بھی بالکل ایسے ہی حالات نظر آتے ہیں. لوگ 3-3 4-4 نوکریاں کرتے ہیں اور 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتے, لیکن چرچ ہفتے میں 1 دن جانا ہوتا ہے اور 1 دن بھی نہیں آتے ہفتے میں. ہم کہتے ہیں کہ جی اتوار والے دن تو ہی ریسٹ کرنی ہوندی, اتوار دے دن تو ہوندا چھٹی دا, اتوار دے دن تو ہوندا لوکاں نوں ملن گلن دا, اتوار دے دن تو ہوندا شاپنگ کرن دا. تے اگر اتوار نوں بھی چرچ جا لے جاؤں گے تو پھر باقی دے سارے کام کتوں کریں گے. تو میرے عزیزو یاد رکھیں, صرف اور صرف یہ خدا ہی ہے جو ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے کہ ہم پورا ہفتہ کام کر سکیں اور کما سکیں. لیکن اگر خدا ہی ہمیں یہ قوت اور یہ طاقت نہ دے تو ہم کہاں کر سکیں گے پورا ہفتہ کام, کہاں سے پیسہ کما سکیں گے, اور پھر کہاں سے پیسے وہ لے کر تو شاپنگ کر پائیں گے. میرے عزیزو خدا کو وقت دیں تو خدا آپ کو وقت دے گا, خدا کی فکر کریں تو خدا آپ کی فکر کرے گا, خدا کے ساتھ چلیں تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. اگر آپ خدا کو رد کریں گے تو خدا بھی آپ کو چھوڑ دے گا, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. شفا کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ شافی کے پیچھے بھاگیں. دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اس کے پیچھے بھاگیں. اپنے مقاصد کے لیے خدا کا استعمال نہ کریں, بلکہ چاہے آپ کا مقصد پورا ہو یا نہ پورا ہو, آپ خدا کی پیروی اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے کریں. جب ہم خدا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے, اور جب خدا ہمیں چھوڑتا ہے تو پھر بدکاری کی روح جو ہے وہ ہمیں اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے, اپنا غلام بنا لیتی ہے. اور پھر 7ویں اور 8ویں آیت اور 6ٹھی اور 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ان سے دور ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ بے وفائی کی ہے. خدا کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ روح جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو. یہ آپشنل نہیں ہے چیز, یہ حکم ہے, یہ کمانڈمنٹ ہے کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو. حکم کے طور پر یہ لکھا گیا ہے. تو میرے عزیزو جب خدا کا پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے تو وہ زندگیوں کو چھوڑ دیتا ہے, لیکن جب خدا لوگوں سے رنجیدہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے رحم اور اپنے کرم والا ہاتھ جو ہے وہ زندگیوں پر سے پیچھے ہٹا لیتا ہے. پھر تباہی, بربادی, ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے. ہمیشہ اپنے لیے دعا کریں کہ خدا کبھی آپ سے دور نہ ہو, کبھی آپ سے جدا نہ ہو, بلکہ آپ اپنے مرتے دم تک خدا کے ساتھ وفادار رہیں اور خدا کے ساتھ دینداری اور اس کی وفاداری میں زندگی بسر کریں. میں ہمیشہ ہر روز اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں خداوند کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زندگی میں تجھے چھوڑ دوں. میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے مرتے دم تک خدا کے ساتھ زندگی بسر کروں, اور یہ میں دعا بھی کرتا ہوں کیونکہ خدا ہی ایسا ممکن کر سکتا ہے. 9ویں آیت, تعذیب کے دن افرائیم ویران ہوگا, جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے. یہودا کے عمرہ سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں, میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح انڈیلوں گا. افرائیم مظلوم اور فتویٰ سے دبا ہے کیونکہ اس نے تقلید پر کنایت کی.
پس میں افرائیم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن. یہاں پر بیان کرتا ہے 8ویں آیت میں کہ جو کچھ اسرائیلی قبائل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. یعنی انہیں پہلے سے جتا دیا گیا ہے, بتا دیا. وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, جیسے آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں چور کی مانند آنے والا ہوں, تیار رہو. اگر ہم تیار نہیں رہتے تو ہمارے پاس کوئی گلا شکوہ نہیں کہ ہم کہہ سکیں خداوند کو خدا تو نے تو ہمیں بتایا نہیں کہ تو نے کب آنا ہے. وہ اس نے کہا ہے آلریڈی کہ ہر وقت 24 گھنٹے تیار ہو, کیونکہ اس کو کب کس وقت آ جائے کسی کو نہیں پتا. تو اسی طرح سے خدا جو ہے ہوسیہ کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو آگاہ کرتا ہے کہ تم پر یہ تباہی اور بربادی آئے گی, تم اسیری میں جاؤ گے اگر تم گناہ نہ کرو گے. اور یہ بات خدا نے بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں کو باور کروا دی, آگاہ کر دیا اس سے. اور پھر خدا خود یہودا اور اسرائیل کے لیے تباہی اور بربادی کا کہتا ہے کہ میں خود باعث بنوں گا, خود میں باعث بنوں گا. جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ میں اسرائیل کے لیے کیڑا اور گھن ہوں گا. گھن, کیڑا کیا کرتا ہے کہ کیڑا جو ہے وہ فصلوں کو کھا جاتا ہے, سب کچھ چٹ کر جاتا ہے, کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا. اور خدا یہاں پر بیان کرتا ہے کہ میں خود بنی اسرائیل کی ساری برکات کو جو میں نے ان کو دی ہیں ان کو چٹ کر جاؤں گا, ان کو ختم کر دوں گا. اور پھر لکھا کہ گھن کی طرح ہوں گا میں ان کے لیے. گھن جب کسی چیز کو لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے لکڑی کو دیکھا ہوگا, جب وہ اندر سے اس کو لگتا ہے نا گھن, تو وہ اندر ہی اندر اس کو سارا کھا جاتا ہے, وہ صرف کھوکھلا رہ جاتا ہے بس. تو ایسے ہی خدا کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہر طرح کی اچھائی کو جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں سے ختم کر دوں گا. سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بے وفائی کی ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے زندہ خدا کو چھوڑا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے خدا کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہے. پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے, جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی, لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے. یہاں پر دیکھیں کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ وہ زندہ خدا کو ماننے والی قوم ہے, لیکن ان کا کیا حال ہے. لکھا ہے کہ جب یہودا اور اسرائیل پر مصیبت آئے گی تو وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کریں گے, اور نہ ہی وہ کرتے ہیں, بلکہ اسیریا جو ہے, اسور کی طرف, اسیریا کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے کہ شاید وہ آ کے ان کو بچا لے گا. اور کلام مقدس میں لکھا کہ وہ نہ تو ان کو شفا دے سکتا ہے اور نہ ان کے زخموں کو ٹھیک کر سکتا ہے, غیر قوم کے جو بادشاہ ہیں. تو اس لیے یہاں پر خدا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کے اوپر توکل نہ کریں, دنیا کی چیزوں کے اوپر اپنا دل نہ لگائیں, بلکہ خدا کی طرف لگائیں اور خدا سے کہیں کہ وہ ہماری کمک ہو اور خدا ہمیں ریسورسز مہیا کرے. خدا کا کلام بتاتا ہے کہ نہ تو وہ اس کے زخموں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی بیماری کو ان سے دور کر سکتے ہیں. اس لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ سیدھا خدا کے پاس جایا جائے, کیونکہ خدا ہی ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے خدا پر آس رکھیں, کیونکہ خدا کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. اور پھر اس کے بعد 14ویں آیت, ایک اور آیت رہ گئی ہے, 2 آیت رہ گئی, پھر اس کے بعد میں اس کو ختم کروں گا. 14ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا. میں ہی پھاڑوں گا اور چلاؤں گا اور اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا. یہاں پر لکھا کہ میں اسرائیل اور یہودا کے لیے شیر ببر کی مانند ہوں گا. شیر ببر وہ نہیں جو ان کو بچائے گا, بلکہ وہ شیر ببر جو ان کے اوپر اٹیک کرے گا, جو ان کو نقصان پہنچائے گا. میں پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا, میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ میں ان کا نقصان کروں گا اور کوئی اس کی بھرپائی کرنے والا نہیں ہوگا, ان کا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ میں ان کا نقصان پر نقصان کروں گا اور کوئی شخص جو ہے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک نہیں پائے گا. اور پھر 15ویں آیت, میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا
جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرہ کے طالب نہ ہوں، وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے. یعنی کہتا ہے کہ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ اس تمام نقصان کے بعد میں ان کی طرف مڑ کر دیکھوں گا بھی نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، کس کنڈیشن میں ہیں، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار نہ کریں، جب تک کہ وہ خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب نہ ہوں، جب تک کہ وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ پھر سے دل سے خدا کے طالب نہ ہوں. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تاکہ خدا ہمیں معاف کرے اور ہمیں بحال کرے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب رہیں تاکہ خدا جو ہے وہ اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرمائے اور ہماری تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو اور تکلیفوں کو اور ہر طرح کی مشکلات سے میں رہائی بخشے. آئیے آج میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں اور ہر طرح کی بدکاری کی روح کا اقرار کریں جو ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں کام کر رہی ہے. اور کیونکہ بدکاری کی روح جو ہے وہ بغاوت اور نافرمانی کی روح کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے. تو آئیے آج خداوند سے کہیں کہ خداوند تو میری زندگی میں سے ہر طرح کی نافرمانی کو اور ہر طرح کے میرے خداوند باغی رویوں کو میری زندگی میں سے دور کر، تاکہ میں بڑی حلیمی، فروتنی، انکساری اور عاجزی کی حالت میں اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ میری زندگی سے، میرے کردار سے، میرے چال چلن سے اور میرے اٹھنے بیٹھنے سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. ہاللویہ.